باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وقال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشیرا ولا باترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ سب سے پہلے تو معزز علماء کرام، اساتذہ کرام کے محضر اقدس میں معذرت خواہ ہوں، اس جسارت کی بابت اور شکریہ ادا کرتا ہوں بلتستان یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا کہ ایک خوبصورت پروگرام آپ نے مینیج کیا اور بندہ حقیر کو بھی موقع دیا، اور مجھے خوشی ہوئی۔ میرا اپنے یونیورسٹی کے سینئرز یہاں میں دیکھ رہا ہوں، کافی خداوند متعال ان کو بھی صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرائض وقت کا ضیاع کیے بغیر، جوانان عزیز، یوم حسین جیسے کہ مجھ سے پہلے مقررین نے بیان فرمایا، صرف ایک دن نہیں کہ جس کو سیلیبریٹ کیا جائے، بلکہ ایک ایسا دن ہے جو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ شمار ہو، کہ اگر آج احتساب کریں ہم انڈیویجولی، ایجوکیشنلی اور سوسائٹی کے میدان میں کہ امام حسین کے معیارات سے اگر ہم ڈیویٹ کر چکے ہیں اور فاصلہ ہے، تو یہ احتساب کا دن ہے اور اس کی تلافی کرنی ہے۔ یہ دن ہماری زندگی کے اندر بنیادی ترین تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم سب کو اپنی تعلیم، سیاست، اقتصاد اور اپنی سوسائٹی اور فیملی سسٹم کے رخ کو حسینی معیارات کی طرف کرنے کا دعوت دینے کا دن ہے۔ پیغام حسینی کو ہم ایک ٹرائنگل کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں، اور ان تینوں میں بہت گہرائی اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز، امام کے غم و امام کے ذکر و امام کی یاد میں احساسات کا پہلو ہے، رونا، اور یہ احساسات اہم ہے انسان کی تربیت اور انسان کو اعلیٰ مقاصد کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور آپ بلتستان یونیورسٹی کے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں، آشنا ہے آج کے جدید مطالعات سے۔ ایک جنگ کا نام لیا جاتا ہے عموماً سافٹ وار یا تھرڈ جنریشن وار یا ہائیبریڈ وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا ٹوٹلی فوکس انسان کے احساسات کو خریدنا ہے۔ جو بھی سسٹمز، طبقات کسی قوم کے، خصوصاً ینگ جنریشن کے احساسات کو خریدے، اس کی وفاداریاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو ان احساسات کو خریدتے ہیں اور ڈائریکشن دیتے ہیں۔ امام حسین کے پیغام کے اندر غم کا پہلو کوئی چھوٹا پہلو نہیں ہے۔ غم کا پہلو حسینی احساسات ایجاد کرنے کے لیے ہے، تاکہ احساسات حسینی ہو، افکار خود بخود حسینی ہوتے ہیں۔ افکار حسینی ہو، مقاصد اور اس مقصد کی طرف جتنی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سب حسینی بن جاتی ہے۔ آج کی اس جنگ میں، سافٹ وار میں، جوانان عزیز اس غم کے پہلو سے اپنی تربیت کر کے اپنی تعلیم کو، اقتصاد کو، پولیٹیکل گراؤنڈز کو اور خصوصاً فیملی سسٹم کو حسینی احساسات کے مطابق ڈیزائن کریں۔ یہی احساسات تھے جن کے ذریعے سے زینب کبریٰ نے سخت ترین محاذ کو فتح کیا۔ کربلا کا ایک حصہ عاشور تک ہے، وہ ہارڈ وار ہے، جنگ سخت ہے جس میں نبرد ہے، مقابلہ ہے، لیکن اس سے سخت مرحلہ حسین کے جسم اطہر کی طرف پیغام کو بھی اغوا کرنا، پیغام کو یزید اپنی مرضی کی ایکسپلینیشن دینا چاہتا تھا۔ یہاں سافٹ وار تھی، اور اس سافٹ وار کے لیے جو اہم ہتھیار ہے کسی قوم کو حسینی افکار و معیارات سے اٹیچ کرنے کے لیے، وہ احساسات کا پہلو ہے۔ اور خواتین میں احساسات مردوں سے زیادہ، اور یہ ہونے چاہیے، تربیت کے لیے اہم عنصر ہے۔ کوئی فیلسوف بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ جب تک احساسات نہ ہو، اس کے لیے خداوند متعال نے زینب کبریٰ کو چنا۔ اس کربلا کی سافٹ وار میں پیغام کو اغوا ہونے سے بچانا بھی ہے، ذلیل بھی کرنا ہے یزید کو۔ اس کے لیے ایسی خاتون، ایسا وجود چاہیے جو حسینی احساسات سے پر ہو۔ وہ زینب کبریٰ ہے جس نے اس جنگ کو لڑایا۔ آج ہم نے تمام میدانوں میں اس جنگ
میں حسین ابن علی کے افکار و احساسات کو فتح دلانا ہے۔ دوسرا پہلو اس ٹرائنگل کا جوانان عزیز معنویت کا پہلو ہے۔ معنویت کا مطلب اپنے دل کو خدا سے اٹیچ کرنا، دل کا رابطہ خدا سے ہو، دل کا رابطہ موبائل سے نہ ہو، دل کا رابطہ دنیاوی مال و منال سے نہ ہو، دل کا رابطہ اقتدار پر نہ ہو، کسی بھی چیز کی طرف نہ ہو سوائے دل کی اٹیچمنٹ خدا سے ہو۔ یہ اگر ہم ایجاد کر سکے سوسائٹی، طبقات، ینگ جنریشن وہ حسینی بن سکتی ہے۔ آپ اس معنویت کے پہلو کو کربلا میں دیکھیں، خصوصاً زینب کبریٰ جن کے اتنے عزیز ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے، شہید کر دیے گئے، لاشوں کو پامال کیا گیا، آپ کے ہاتھ کو رسن سے باندھے گئے، پشت پر تازیانے برسائے گئے، سر نوک نیزہ پر بلند کیے گئے، تو اس خاتون کو تو بکھرنا چاہیے تھا، اسے تو ٹوٹلی ڈسٹرائی ہونا چاہیے تھا، مینٹلی اپسیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن کتنی اسٹرانگ ہے یہ بی بی، ان چیلنجز کو فرصت میں بدلتی ہیں۔ ہم وہ قوم ہے اپرچونٹیز کو چیلنجز میں بدلتے ہیں، بحران میں بدلتے ہیں۔ زینب کبریٰ وہ بی بی ہیں حسینی معنویت کی طاقت سے چیلنجز کو حسینی فکر کی ترویج کی اپرچونٹیز میں بدلتی ہے۔ لہٰذا یہ ہنر آج ہم نے سیکھنا ہے۔ زینب کبریٰ کی اٹیچمنٹ دیکھیں حسین کے خدا سے کہ امام فرماتے ہیں، یہ تو رائے امتیاز ہے، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ یہ معنویت، یہ اٹیچمنٹ۔ اور امام سجاد تصدیق کرتے ہیں، میں نے پھوپھی اماں کو دیکھا اس پورے ڈیوریشن میں کہیں پر بھی ایک مرتبہ بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ یہ اٹیچمنٹ قلبی۔ اور بھائی کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر کیا کہتی ہیں؟ اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی ہے۔ بعض روایات کے مطابق قلیل قربانی، یعنی تیری عظمت، تیری خوشنودی کے مطابق یہ قربانی بھی قلیل ہے۔ اور اس کے بعد جب نمک پاشی کی گئی، سافٹ ویئر کے اٹیکس کیے گئے اس فکر کو اغوا کرنے کے لیے کہ آپ کے خدا نے حسین کو مارا، یہ اغوا تھا، نمک پاشی تھی، آپ کے احساسات پر اٹیک تھا، تاکہ اگر یہ کربلا کی مبلغہ، جیسے ہماری خواہر گرامی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ فکر حسینی کی مبلغہ زینب کبریٰ ہے، نمک پاشی کی اپنے خدا کو آپ نے کیسا پایا کربلا میں؟ ما رأیت الا جمیلا، یہ موتوڑ جواب تھا۔ یہ شخصیت زینب کبریٰ۔ اگر ہمارے دل جوانان عزیز اٹیچ ہوں خدا سے، وہ تعلیم بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ اگر دل اٹیچ ہو خدا سے، وہ سیاست بھی پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کنٹری میں بدل سکتی ہے۔ ابھی غلامی کی زنجیروں میں دبا ہوا پاکستان ہے۔ اگر معنویت آئی، خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ آئے، ہماری اکانومی بجائے کرپشن کا ایک گندا گڑھا بن جائے اور بجائے IMF کے سامنے غلامی کی توق پہنے، یہ اکانومی بھی عالم اسلامیہ کو غلاموں کی، مستکبرین کی غلاموں سے نکال سکتی ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا ٹرائنگل جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کربلا کے حماسی پہلو، انقلاب کا پہلو، قیام کا پہلو، ریفارمیشن اور ریولوشنری پہلو کہ جب بھی سوسائٹی میں نامطلوب حالت دیکھیں، نامطلوب حالت کا معیار ہم نہیں ہیں، ہمارے مزاج نہیں ہیں، نامطلوب حالات عقل، فطرت، شریعت، ان معیارات اور اسٹینڈرز کے مطابق کہیں پر بھی آپ سیاست میں، اقتصاد میں، فیملی سسٹم میں، کہیں پر بھی آپ کی میڈیا کے سسٹم میں نامطلوب حالت دیکھیں، حسین کی عزاداری کا تیسرا پہلو یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے ہم پر، اس نامطلوب حالت سے ناراض ہوں۔ اولاً جو ناراض نہ ہو، راضی ہو، وہ حسینی نہیں ہے۔ اور اس نامطلوب حالت سے لا تعلق نہ ہوں، یہ لا تعلقی بھی جرم ہے منطق عاشورہ میں۔ اس نامطلوب حالت کو مطلوبہ آئیڈیل حالت میں بدلنے تک متحرک رہنا، یہ حسینی فکر ہے۔ اور اس آئیڈیل حالت کی طرف حرکت دینے میں اپنا کردار پیش کروں، میں اس چیلنج کو ایکسپٹ کروں، کسی نہ کسی ایک میدان میں اپنی سوسائٹی کو مطلوبہ و آئیڈیل حالت کی طرف حرکت دوں۔ یہ اصلاحی پہلو، ریولوشنری پہلو، بعثت کا پہلو قیام کربلا کے اندر ہے۔ اور اسی وجہ سے امام حسین کا ایک لقب ہے سار اللہ۔ سار اللہ یعنی اللہ کا خون۔ اللہ کا خون کیا مطلب؟
اللہ تو جسم نہیں رکھتا. اللہ کا خون کا مطلب اللہ نے منسوب کیا، رسپیکٹ دی. جس طرح اللہ کا گھر ہے، اللہ تو کسی گھر میں نہیں آتا، رسپیکٹ دی ہماری تربیت کے لیے. یہ خون حسین کا کربلا میں توحید کی آئیڈیالوجی کو بلند کرنے کے لیے گرا ہے. اب اس خون میں اور دم میں فرق ہے. دم نہیں کہا، عربی کے لفظ سار کہا. سار، ثورہ انقلاب کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں. سار اور دم میں فرق ہے. دم خون گر گیا، کوئی امپیکٹ اثر نہیں ہوتا. سار کا مطلب سار اللہ، یہ وہ خون ہے جو جس قاتل نے، ظالم نے اس خون کو گرایا ہے، اس قاتل و ظالم سے بدلہ لینے کے لیے اس انتقام لینے والی ملت کی تربیت کرتا ہے. اگر جسم حسینی کا قاتل ہے، اس قاتل کو بھی ختم کرنے کے لیے خون ابارتا ہے جذبات. اور اس سے بڑھ کر کسی طبقے نے، کسی مافیا نے، کسی گروہ نے، کسی مینٹیلٹی نے اگر پیغام حسینی کو قتل کیا ہے، یہ سارے حسینی، یہ خون حسینی کے اندر اتنا جاذبہ ہے، اتنی انقلابیت ہے، موٹیویشن ہے. یہ خون بے شک 1400 سال کیوں نہ گزرے، فکر و پیغام حسینی کو ذبح کرنے والے اس طبقے کے خلاف قیام کرنے کے لیے اس امت کی تربیت کرتا ہے. لیکن جوانان عزیز، جب ہم کربلا کے ان 3 پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہمیں تضاد نظر آتا ہے. ہم حسینی نہیں ہیں. اگر حسینی ہوتے اتنے مسائل نہ ہوتے. اگر حسینی ہوتے اتنی غیر مطلوب سچویشن ہمارے کنٹری میں نہ ہوتی. آج ہمارے ملک کی حالت عموماً پڑھے لکھے طبقات کے سامنے یہ جملہ میں بولتا ہوں، امیر المومنین کا ہے. 2 تعبیروں سے امام نے ایک سوسائٹی کا انالیسس کیا ہے. فرمایا، کوفیو تمہاری مثال اس بوسیدے پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ہے. ثیاب المتداعیۃ کلما حیصت من جانب تحتکت من آخر. اس بوسیدہ کپڑے کی مثال ہے، ایک جانب سے سیتا ہوں، دوسری جانب سے پھٹ جاتا ہے. یعنی تبدیلی کا پیغام تحمل نہیں کر سکتی وہ سوسائٹی، اور فرقہ واریت، نفرت، فساد، دہشت گردی، منشیات اور ہر قسم کا گن ڈالے وہ سوسائٹی فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور ریسیو کرتی ہے. امام نے فرمایا، کوفیو تمہاری مثال اس پھٹے ہوئے بوسیدہ کپڑے کی مثال. یہ ایک سوشیولوجی کا تحقیقاتی جملہ ہے کہ کب و کیوں ایک سوسائٹی اس حالت پہ آتی ہے کہ جہاں پر اس کے لیے مفید فکر قابل قبول نہیں ہوتی اور مضر چیزیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. کیوں؟ اگر آج ہم حسینی ہوتے ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. آج پاکستان کو آپ دیکھیں مختلف پیرامیٹر سے، تو پاکستان کی حالت بھی اسی طرح کی نظر آتی ہے کہ اس پھٹے ہوئے کپڑے کی مثال بنا دی گئی جس میں تعمیری سوچ کی گنجائش ختم کر دی گئی. آج پولیٹیکل میدان میں ہم دیکھیں، وہاں اٹیچمنٹ ہے، غلامی ہے، ابتری کی حالت ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، غیر پائیداری ہے. کچھ پپٹس کے ذریعے سے پوری قوم و ملت و ملک کا تماشا بنایا جا رہا ہے. یہ فطرت، عقل پاکستان کے قانون کے مطابق قابل قبول حالت نہیں ہے. وہ پاکستان جس کے پاس علامہ اقبال ہو. مذہبی لحاظ سے دیکھیں، امپورٹڈ فرقہ واریت کو یہاں پروان چڑھایا جا رہا ہے. نیچرلی ہم شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، نفرتیں نہیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، صدیوں سے زندگی گزارتے رہے. پاکستان کو اسی شیعہ سنی یونٹی نے بنایا. پاکستان کو اسی شیعہ یونٹی نے انگریز اور ہندوؤں کے جبر سے آزاد کیا. یہ تو نیچرل حالت تھی ہماری. کیوں امپورٹڈ فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے اور ہم نے تحمل کیا اور اس بیج کو آج ثمر بخش بنایا گیا ہے. انفارچونیٹلی یہ وہی بوسیدہ کپڑے کی مانند ہے. اگر ہم تعلیمی میدان میں آئیں، مذہبی و دونوں دیکھیں، تو تعلیم میں صرف آج اقبال اور ڈاکٹر قدیر جیسے افراد نہیں پیدا ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. آج ہم نے تعلیم کو امتحانات کی حد تک محدود رکھا ہے، امتحانی نظام بنایا، معلوماتی نظام بنایا. قابل ٹیچر وہ جو زیادہ سے زیادہ معلومات انجیکٹ کرے، اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات کو رٹا لگا کے اپنے دماغ میں بٹھائے اور شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے امتحان دے کے اعلیٰ نمبر لے. فکر کہاں گئی؟ انالیسس کہاں گیا؟ پاکستان کے بحرانوں کا رائے حل انہی یونیورسٹیز سے آنا چاہیے. یونیورسٹیز تولید فکر کرے،
ایسی فکر جو پاکستان کے تمام مسائل کا رائے حل یہیں سے نکلے، ہماری یونیورسٹی سے نکلے، ایسے افراد کی تربیت کرے، خواتین کی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستان میں، کہ وہ ڈاکٹر قدیر کی طرح، علامہ اقبال کی طرح پاکستان کو مختلف میادین میں مستقل، خود مختار، عزت مند ملک بنائے۔ یہ چیلنج ہے ہمارے اداروں کے لیے، لیکن آج اس لیول تک نہیں۔ اکانومی ہماری کیا بن گئی؟ چند عالمی جیب کتروں کی غلامی کے اسیر ہو گئے۔ وہ کچھ چندہ دے دے تو اکانومی چلے گی، وہ نہ دے دے تو اکانومی ڈوب جائے گی۔ کرپشن نے جتنی سانسیں تھوڑی باقی تھی اس نے بھی گلا گھونٹ دیا اکانومی کا۔ یہ آئیڈیل حالت نہیں ہے، یہ پاکستانی حسینی فکر کے جوانوں کے لیے درد ہے، زخم ہے، یہ کینسر کا ٹیومر ہے۔ اس کی اصلاح میں اور آپ نے کرنی ہے۔ آئیں اپنی فکر کو، اپنے علم کو لائیں اور ریفارمز، انقلاب عاشورہ کے مطابق۔ فیملی سسٹم آج ڈسٹرائے ہو رہے جوانان عزیز۔ آج ہمارے جوان گھر کا تربیت کا نظام کیا بن گیا؟ طنز، توہین، تمسخر، تنقید، یہ اصول بن گئے جو کہ ممنوع تھے۔ اس کے بجائے تکریم شخصیت، کانفیڈنس بلڈنگ، اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ فطری قرآنی مقاصد دکھا کر والدین بچوں کی تربیت کرے، رسپیکٹ دے کر والدین بچوں کی تربیت کرے، پاکیزہ رول ماڈل دکھا کر بچوں کی تربیت کرے۔ آج فیملی سسٹم بھی ہمارا سقوط کر رہا ہے، اور رول ماڈلز دیکھیں جو قطب نما ہوتے ہیں، زندگی کی ڈائریکشن کو معین کرتے ہیں، وہ رول ماڈلز بھی یا تو ہالی ووڈ کے ہو گئے یا غیر معتدل، نہ ہمارے پاکستانی کلچر سے وہ میچ کرتے ہیں، نہ ہماری شریعت کے مطابق۔ اور ہماری زندگی جوانان، ہم خود ڈرائیو نہیں کر رہے، ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے، ہماری ترجیحات کو کوئی اور سیٹ کر رہا ہے، ہمارے ٹیلنٹ کو کسی اور میدان میں کوئی اور خرچ کروا رہا ہے۔ یہ نامطلوب حالت ہے۔ اب رائے حل کیا ہے؟ میڈیا میں بھی ایسی ہیں، سنسنی پھیلانا یا ریٹنگ ہدف بن گیا، معلومات دینا، نامطلوب حالت سے ناراض کر کے مطلوبہ حالت کی طرف لانا، وحدت و یونٹی ایجاد کرنا نہیں۔ رائے حل کیا ہے اس پورے مرثیے کا؟ اس پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی حالت بن گئی۔ اب یہاں پہ 3 کیریکٹر سامنے آتے ہیں، اور یہیں پہ میری گفتگو بھی تمام۔ کیا ہے سلوشن؟ سلوشن یہی ہے جو عموماً جملہ بتایا جاتا ہے، حسین سب کا۔ حسین تو سب کے ہیں، حسین مسیحیوں کے بھی ہیں، حسین یہودیوں کے بھی ہیں، حسین ہمارے اہل سنت برادری کے بھی ہیں، حسین شیعوں کے بھی ہیں۔ جو بھی انسانی افکار و احساسات رکھے، ان سب کا امام و پیشوا و کشتی نجات حسین ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ میں کس کا ہوں؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن یہاں پہ ہے۔ یہ انکمپلیٹ سینٹینس عموماً بتایا جاتا ہے، حسین سب کا ہے۔ حسین سب کا ہے تو میری ذمہ داری کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ حسین کا کمال ہے، یہ حسین کا کرزما ہے، یہ حسین کی جاذبیت ہے کہ وہ سب کے ہیں۔ میں اپنا ایڈریس بتاؤں، جوان آپ کس کے ہو؟ میں کس کا ہوں؟ میری تعلیم کس کی ہے؟ میری اقتصاد کس کی ہے؟ میری سیاست کس کی ہے؟ آیا میری تعلیم، میری اقتصاد اور میری کھوپڑی، میری جوانی، میرا لائف سٹائل حسینی ہے؟ یہاں میدان سجدہ ہے کربلا کا۔ اگر ایسا نہ ہو، حسین سب کے ہوں، 61 ہجری میں بھی حسین سب کے تھے، آج 2023 میں بھی حسین سب کے ہیں، لیکن باقی سارے حسین کے نہیں تھے، صرف 72 حسین کے تھے۔ آج اگر 22 کروڑ پاکستانی حسین کے ہوتے، IMF کے نہ ہوتے، استقبالی طاقتوں کے نہ ہوتے، امپورٹڈ تکفیریت و امپورٹڈ فرقواریت کے نہ ہوتے، حسین کے ہوتے، تو پاکستان آج عزت کا، کرامت کا گلستان بن چکا ہوتا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ سلوشن، ہم نے حسینی بننا ہے۔ یہ یوم حسین کا پیغام ہے۔ کیا ہے حسین بننے کے لیے جوانان عزیز؟ اولاً یہاں بیان کیا گیا، حسین محور وحدت ہیں۔ اتنا کرزما ہے، اٹریکشن و جاذبیت ہے حسین کی ذات میں۔ حسین یونائٹ کر سکتے ہیں شیعہ، سنی و تمام مذاہب کو، اولاً۔ ثانیاً، حسین ڈرائیونگ فورس ہے نہ مطلوب حالت سے مطلوبہ حالت کی طرف جانے کے لیے۔ جیسے کیمسٹری کے افراد کہتے ہیں کیٹلسٹ ہیں حسین ابن علی مطلوبہ حالت کی طرف جانے کے لیے۔ لا تعلقی جرم ہے۔ 3 کیریکٹر سامنے آتے ہیں، میری گفتگو تمام۔ ہم نے آج تعین کرنا ہے ان 3 کیریکٹرز میں سے کون سا کیریکٹر اپنا کر ہم نے حسینی بننا ہے۔
عموماً کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، کوئی بحران آتا ہے، کوئی ملک و قوم کسی مشکل میں پھنس جاتی ہے تو 3 کریکٹر آتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں بھی اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ کسی گاڑی کے خدا نخواستہ حادثہ ہو تو فوراً پہلے پولیس کو خبر دی جاتی ہے۔ پولیس آ کے یہ نہیں دیکھتی کون قصوروار ہے کون بے گناہ ہے، دونوں کو پکڑ کے تھانے میں لے کر آتی ہے، کیس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وکیل حضرات کے کریکٹر آتا ہے۔ وکیل نے کیا کرنا ہے؟ وکیل نے مجرم کو سزا دلوانی ہے اور جو بے گناہ ہے اسے چھڑوانا ہے اور اس کے نقصان کی تلافی کرنی ہے۔ ابھی پاکستان کے مسائل کے لیے ہم پولیس کا کردار ادا کر رہے ہیں یا وکیل کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جب تک یہ 2 کردار ہیں پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تیسرا ایک کردار ہے جو گم شدہ ہے۔ ہماری نوجوان جنریشن کو پاکستان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ پولیس کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے نہ وکیل کا کہ ہم کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے اس بحث میں نہ پڑے۔ تیسرا کریکٹر ہے ڈاکٹر کا، طبیب کا۔ ڈاکٹر آ کر یہ نہیں دیکھتا کون مجرم ہے کس کی غلطی تھی، زخم دیکھتا ہے اور اس زخم پر تقریر نہیں کرتا، اس زخم کو سیاست کے لیے نہیں یوٹیلائز کرتا، اس زخم پر مرہم رکھ کر اس زخم کو صحت مند ہونے تک اس کی خدمت کرتا ہے۔ آج پاکستان کے تمام مسائل کے لیے جوانان عزیز پاکستان کو فرقواریت کے پاکستان سے نکال کر، قرضوں کے پاکستان سے نکال کر، پاکستان کے سافٹ امیج کو جتنا بدنام کیا ہے، ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے جوانوں کو، یونیورسٹیز کو، اسکالرز کو اور تمام طبقات کو اس وکیل سے بڑھ کر، پولیس سے بڑھ کر ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آؤ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی علم کی طاقت کو یوٹیلائز کرو، پاکستان کے کسی نہ کسی زخم کا مداوا کر کے پاکستان کو توانا بنا کر، صحت مند بنا کر، دنیا کی غیرت مند قوموں کے سامنے عزت و کرامت کا گلستان بنائے۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وہ نم حسین ابن علی ہے۔ حسین نے 61 ہجری میں نہ پولیس کا کردار ادا کیا نہ وکیل کا، طبیب دوار بطبہ۔ رسول اکرم کی ایک نشانی یہ تھی وہ ایسے ڈاکٹر تھے مریض کی تلاش میں جا کر اس کے علاج کرتے تھے، مداوا کرتے تھے۔ حسین نے 61 ہجری میں اپنا خون دے کر، اپنی بیٹیوں کو اسیر بنا کر سوسائٹی کو غفلت و غلامی کے درد کا علاج اپنے سر غنوں کے نیزہ پر بلند کرا کر کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔